آزاد کشمیر بھی پاکستان کا ایک حصہ ہے، ریاست ہے۔ آزاد خود مختار رہنا چاہتا ہے یا پاکستان کے ساتھ ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے عوام کو صرف ایک چورن بیچا ہے کشمیر کے نام پہ، نہ کہ ہمیں کو پاکستان کے بندے کی ضرورت ہے۔ رینجن کے قیام کو تو ہم لوگ مسترد کرتے ہیں۔ آزاد کشمیر ایک خود مختار ریاست ہے، تو اس میں رینجرز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کرنٹلی سچویشن نہیں ہے کہ رینجرز کا قیام عمل میں لایا جائے، بڑا مشکل ہو جائے گا پراپر نہ اس کو میرٹ کی بنیادوں پہ لانا۔ تو ہم انشاءاللہ تعالی تھانہ کچہری کلچر کو ختم کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آپ کا میزبان محمد عرفان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کسی بھی قوم کی جو نوجوان نسل ہوتی ہے وہ قوم کا سرمایہ ہوتی ہے، اور وہ قوم کی تقدیر کو بدلنے پہ جو ہے وہ قادر ہوتی ہے۔ آج کی نشست میں میرے ساتھ ایک ایسے ہی نوجوان موجود ہیں جو پاکستانی قوم اور پاکستان کی تقدیر بدلنے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان نظریاتی پارٹی کے جنرل سیکرٹری مرکزی مجلس عاملہ آزاد کشمیر جواد اسد راجہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ آج کی نشست میں ان کے ساتھ جو ہے وہ ڈیٹیل سے گفتگو کریں گے، اور ہارڈ ٹاک بھی ہوگی، سافٹ ٹاک بھی ہوگی، مختلف قسم کے سوالات ان سے کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، آج آپ نے اپنا قیمتی وقت مجھے عنایت فرمایا۔ یہ بتائیے گا کہ پارٹیوں کی پہلے بھی بڑی بھرمار تھی پاکستان میں، تو کیا ضرورت آن پیش آئی ہے کہ یہ پاکستان نظریاتی پارٹی کا قیام وجود میں لانا پڑا؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ جو آپ تشریف لائے، اور ہمیں جو ہے وہ شروع دن سے میڈیا کی سپورٹ رہی ہے، اور خاص کر کے سوشل میڈیا اور دیگر چینلز کی، تو میں آپ کا بے حد مشکور ہوں۔ دیکھیں، جو دوسری بات آپ نے پارٹیوں کی ہے، تو میرا جوان جو اسکول کالج یونیورسٹی سے نکلتا ہے اور قابل ہوتا ہے، چونکہ طلبہ یونین پاکستان میں بین ہے، ہم لوگ اس سے پہلے جو ہے یہ نہیں ہے کہ یکدم ہی ہم نے پارٹی بنا لی۔ ہم اس سے پہلے اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کے نام سے ہماری ایک تنظیم تھی، ہم اس میں جو ہے نظریہ پاکستان، نظریہ اسلام کی دفاع کر رہے تھے، لیکن ہم نے جب دیکھا کہ سڑکوں پہ خالی بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا، اصل کام ایوان میں جا کے ہوتا ہے، تو اس وقت ہمیں یہ ضرورت پیش آئی۔ ہمارے جو دوست نوجوان تھے انہوں نے ہمیں وہ کہا کہ جی آپ ایک سیاسی پارٹی کی طرف آئیں، آپ کا بیانیہ مضبوط ہے، اور میرا قائد شہیر حیدر ملک سیالوی دنیا کے جتنے بھی اسٹوڈنٹ لیڈرز میں ہیں ان میں سے سب سے اوپر ہے، جو نظریہ پاکستان اور نظریہ اسلام کے لیے بات کر رہے ہیں۔ تو دوسری چیز یہ کہ ہمارے نوجوان آئی ایس ایف، پی ایس ایف، دیگر تنظیموں میں جا کے وہ خجل خوار ہوتے ہیں، وہ جھنڈے لگانے کے لیے جو ہے بیٹھتے ہیں، جو مین سٹریم کہتے ہیں اس میں نہیں وہ آتے۔ تو ہم لوگوں نے اس لیے یہ جماعت بنائی تاکہ نوجوانوں کو پراپر قیادت مل سکے، اور وہ اس چیز کو دیکھ سکیں، عملی سیاست میں آ سکیں۔ ان کے لیے ایک پراپر سپیس سامنے بنائی کہ وہ اس میں آئیں اور ہمارے ساتھ جو ہے مین سٹریم میں اپنا رول پلے کریں، چونکہ کسی بھی قوم کی تقدیر بدلنے کے لیے نوجوانوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو یہ ایک بیسیکلی نوجوانوں کا پلیٹ فارم تھا، ہم نے بنایا کہ نوجوان ہی اس کی قیادت کریں گے۔ تو آپ ہمارے مرکز سے دیکھ لیں، اور یہاں تک میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، مرکزی ساری قیادت ہماری جو ہے وہ نوجوانوں پہ مشتمل ہے۔ اسی طرح اے ٹو زیڈ ہماری بلکہ ساری کیبنٹ جو ہے وہ نوجوانوں پہ مشتمل ہے۔ ہم سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں، چونکہ ابھی سوالات کا جو ہے وہ کافی لمبا چوڑا سفر ہے ہمارا۔ جیسا کہ آپ نے اپنے آغاز میں ہی نوجوانوں کی بات کی اور طالب علموں کی بات کی، تو آپ کے منشور میں نے جو ہے مجھے پڑھنے کا موقع ملا ہے، میں نے آپ کا جو منشور پڑھا ہے اس میں جو تعلیم کے لیے آپ نے جو اپنا ایک منشور پیش کیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو لارڈ مکالے کا جو سلیبس چلتا آ رہا ہے، اور پاکستان میں دو قسم کا جو ایک تعلیم کا سٹرکچر ہے، پرائیویٹ اور سرکاری، تو کیا یہ اس کو یکجا نہیں ہو جانا چاہیے غریب اور امیر کے لیے؟ آپ کے منشور میں کیا شامل ہے، اور آپ اس لارڈ مکالے کے جو سلیبس کو چینج کر کے کس طرح جو ہے وہ ایک یکجا سلیبس کریں گے، غریب اور امیر دونوں کے لیے یکساں جو معیار تعلیم ہوگا؟ سر دیکھیں، آپ نے اگر منشور پڑھا ہے تو اس میں بڑا واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ انشاءاللہ تعالی جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں اقتدار دیا
تو ہم لوگ ایک ایسا بل پاس کروائیں گے جہاں پہ ایک ایم این اے، ایم پی اے، ایک سینیٹر، ایک جنرل کرنل کا بچہ جو ہے وہ اپنی تعلیم، جو ابتدائی تعلیم ہے وہ سرکاری سکول میں حاصل کرے، ٹاٹ والے سکول میں حاصل کرے، تاکہ یہ جو دو قومی نظریہ چل رہا ہے اس کا جو ہے وہ خاتمہ ہو سکے. تو اسی طرح لارڈ میکالے کا جو ہے وہ سلیبس ختم ہوگا. اور ہم نے اس میں بڑا بریفلی یہ چیز بیان کی ہے کہ ہم لوگ کبھی بھی اپنا مسٹر چپس کو نہیں پڑھائیں گے، یا اس طرح کے جو مختلف قسم کے ٹاپکس ہیں ان کو نہیں ہم ڈسکس کریں گے. ہم لوگ انشاءاللہ تعالی سلیبس میں محمد بن قاسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، ان کی آیات پر جو ہے ہم لوگ انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ سلیبس اختیار کروائیں گے، جس میں تقریباً ہمارے قومی ہیروز کے نام جو ہے، قومی ہیروز کو بیان کیا جائے گا. آج آپ ایک یونیورسٹی سے گریجویٹ اسٹوڈنٹ سے محمد بن قاسم کی سٹوری پوچھ لیں تو اسے نہیں پتا ہوگی. مسٹر چپس کی آپ پوچھیں گے تو بڑے بہترین طریقے سے وہ بیان کرے گا. تو ہمیں بیسیکلی شروع سے ہی نا ایک غلط ٹریک پہ لایا گیا ہے کہ یہ لوگ جو ہے اپنے قومی ہیروز کو نہ جان سکیں اور یہ اس طرح کی جو ہے چیزیں پڑھیں، اور عام لوگوں سے وہ ایک جو جذبہ ایمانی ہے وہ بیسیکلی نکال دیا گیا ہے سلیبس کے تھرو، جو یونیورسٹیز کالجز کے تھرو کے بڑا ٹیکنیکلی جو ہے کیٹاگوریکلی ان لوگوں نے، امریکہ کی انویسٹمنٹ تھی، انگریزوں کی انویسٹمنٹ تھی، انہوں نے ہمیں بڑا ٹیکنیکلی غلام بنایا ہے. آپ نے پاکستان میں جو ہے وہ اسلام اور نظریات کی بات کی ہے، تو یہاں پر میرا ایک اہم ترین آپ سے سوال یہ بنتا ہے کہ پاکستان میں چونکہ فرقوں میں بانٹ دیا گیا ہے، سنی، وہابی، شیعہ اور دیگر فرقوں میں پاکستانی عوام کو بانٹ دیا گیا ہے اور اس کی یونٹی ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے، تو آپ کی جو پارٹی ہے یہ اقتدار میں آنے کے بعد آپ کا منشور کیا ہے اور آپ کے منشور میں کیا شامل ہے کہ یہ جو فرقہ بازی ہے اس کو آپ کس طرح سے ختم کریں گے؟ سر، لسانیت اور فرقہ بازی کو تو میں سمجھتا ہوں ختم نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہم لوگ اس پہ کوشش ضرور کریں گے کہ شیعہ، سنی، وابی، بریلوی کا جو ایک ٹرینڈ ہے وہ ختم ہو. نہیں، باہمی پیار، محبت اور سلوک تو ہر بندے کا جو ہے نا وہ سوچ نظریہ بالکل مختلف ہونا چاہیے، لیکن جو ایک مطلب نفرت کی ایک جو فضا ہے اس کو ختم کس طرح کریں؟ میں اس پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ اس پہ تبصرے ہونا شروع ہو جائیں گے، لیکن دیکھیں ہمارے علماء اکرام نے نا ہمیں مختلف جو ہے وہ ایک سیکوینس میں لگا دی اور دین کو بڑا مشکل کر دیا ہے. ٹھیک ہے، ہم دوسری طرف آ جاتے ہیں چونکہ یہ اب کس بات کہیں اور چلی جائے گی. یہ فرمائیے گا کہ آپ کے منشور میں چونکہ روٹی، کپڑا، مکان کسی بھی ملک میں کسی بھی قوم کے لیے جو یہ تین چیزیں ضروری ہوتی ہیں، تو اس کے لیے آپ کے منشور میں کیا شامل ہے کہ چونکہ غربت انتہائی جو ہے وہ ہائی لیول تک پہنچ گئی ہے اور ایک غریب آدمی کے لیے جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی انتہائی مشکل ہو چکی ہے، تو روٹی، کپڑے، مکان کے لیے آپ کا کیا منشور ہے؟ سر دیکھیں، یہ تو سیاستدانوں کی ایک پیداوار ہے، روٹی، کپڑا، مکان. بیسیکلی جو میں سمجھتا ہوں یا ہماری پارٹی کا ایک بیانیہ ہے کہ ہمیں آنا ہوگا ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف اور فری لانسنگ کی طرف. ہمیں تب جا کے ہم لوگ یہ روٹی، کپڑا اور مکان کی سیاست سے نکلیں گے. یہ دیکھیں، ایک مختلف پارٹی نے ایک بیانیہ چلا دیا جی روٹی، کپڑا، مکان، اور وہ آج تک چلتا آ رہا ہے کہ ہمیں ڈیجیٹل ایجوکیشن کی طرف، ہمیں جو جدید تعلیمی نظام ہے اس کی طرف نہیں لایا گیا آج تک. اگر دیکھیں، انٹرنیٹ کی ایک بری صورتحال تھی جس وجہ سے ایک آن لائن وہ اپلیکیشن تھی فائیور، اس نے اپنا سارا سیٹ اپ بین کر دیا کہ جی پاکستان کے لوگ اس میں کام نہیں کر سکتے. معاملہ یہ ہے کہ روٹی، کپڑا، مکان سے ہم اس وقت نکلیں گے جب ہمارے دوست، ہمارے بھائی جو نوجوان ہیں وہ ایک جدید تعلیمی نظام کی طرف آئیں گے اور وہ ایک فری لانسنگ کی طرف آئیں گے، تاکہ جو ہے وہ ہر گھر میں نا ایک سٹرونگ جو ہے انکم جنریٹ ہو جائے. ابھی ہمیں صرف مچھلی پکڑنا اپنا کھانا سکھایا گیا ہے، پکڑنا نہیں سکھایا گیا. حضور، آپ یہ بات کر رہے ہیں فائیور کی، تو ماضی میں کچھ دن جو ہے یہاں پر انٹرنیٹ کی انتہائی بری حالت رہی ہے. فائیور پہ آپ تب کام کریں گے جب آپ کا انٹرنیٹ اس لیول کا ہوگا. دنیا جو ہے وہ 5G اور اس سے آگے نکل چکی ہے، جبکہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ 3G بھی ٹھیک نہیں چل رہا. تو اس والے سے مجھے یہ بتائیے گا کہ ماضی میں کچھ عرصہ جو ہے 1 ہفتے سے زائد انٹرنیٹ بھی پرابلم رہی ہے اور شنید میں یہ آیا کہ بڑی بڑی کمپنیز نے اپنے جو ہیڈ آفسز ہیں وہ موو کر لیے دیگر ممالک میں. یہاں ہمارا لاس ہو رہا ہے چونکہ یہاں پہ انٹرنیٹ نہیں ہے. تو یہ جو بنیادی چیزیں ہیں فائبر پہ کام کرنے کے لیے تو انٹرنیٹ کی اس کوالٹی کو ہونا ضروری ہے.
سر اس پہ تو ہم نے پہلے بھی گورنمنٹ آف پاکستان سے مطالبہ کیا تھا کہ انٹرنیٹ کی جو سپیڈ ہے ایک معیاری طریقہ کار سے دی جائے. بالخصوص ہمارے کشمیر کو آپ نے تھوڑا سا دیکھیں تو ہمارے کچھ گاؤں ایسے ہیں جہاں پہ 4G وہ اسٹیٹس شو ہوتا ہے لیکن 4G نہ ہونے کے برابر ہے. معاملہ یہ ہے کہ ہم نے اس پہ پہلے بھی مطالبہ کیا ہے اور آج بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ انٹرنیٹ کی جو سپیڈ ہے رفتار ہے اس کو ایک سیکوینس میں لایا جائے اور اس کی جو ہے اس وجہ سے انٹرنیٹ کی وجہ سے تقریباً 90% جو روزگار ہے وہ ڈسٹرب ہوا ہے. جو آن لائن چیزیں تھیں وہ ڈسٹرب ہوئی ہیں. تو اس پہ ہم نے آلریڈی بات کی ہے, مطالبہ کیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ مہربانی کریں ہمیں کم سے کم نا انٹرنیٹ کی ایک اچھی سپیڈ دیں تاکہ ہم لوگ جو ہے دنیا میں کہیں آگے جا کے ہم مقابلہ کر سکیں. پاکستان میں آپ جیسے پڑھے لکھے نوجوانوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے, جبکہ انڈسٹری اسٹیٹ بند ہوتی جا رہی ہے, بجلی مہنگی ہے, گیس مہنگی ہے, انڈسٹری بند ہونے کی وجہ سے اور دیگر جو فقدان ہے مہنگائی کی وجہ سے, انڈسٹری کے فقدان کی وجہ سے نوکریوں میں انتہائی کمی آئی ہے. پڑھے لکھے نوجوان کدھر جائیں گے؟ سر کرنٹلی تو میرے ملک کا جو پڑھا لکھا ینگسٹر ہے, نوجوان ہے, وہ تو ملک سے باہر ہی ہجرت کر رہا ہے, کوئی انگلینڈ جا رہا ہے, امریکہ جا رہا ہے. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کا بڑا قصور رہا ہے. آج نہیں, یہ 1947 سے ایک قصور رہا ہے کہ ان لوگوں نے روزگار کے مواقع نہیں پیدا کیے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ آج دیکھیں بے نظیر انکم سپورٹ چل رہی ہے, اسی طرح کے بلا تعداد پروگرام چل رہے جس میں جو ہے وہ ایک چھوٹی سی اماؤنٹ دے کے لوگوں کو خوش کر دیا جاتا ہے. اس کے بدلے میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے بزنسز سٹارٹ کر کے دینے چاہیے جہاں پہ ہمارے نوجوانوں کو روزگار بھی میسر ہو اور ہماری جو فیملیز ہیں, بہنیں, مائیں, ان کو بھی ایک پراپر روزگار میسر ہو. چائنا کو آپ دیکھ لیں, ان کے ہر گھر میں ایک چھوٹی چھوٹی انڈسٹری لگی ہوئی ہے جس میں وہ لوگ کام کر رہے ہیں اور اپنا گزر بسر کر رہے ہیں. آج دنیا میں میرے خیال سے امریکہ بھی سب سے زیادہ آگے. پاکستان میں اشرافیہ کی جو مراعات ہیں یہ انتہائی زیادہ ہیں, جبکہ جو غریب آدمی ہے یہ 2 وقت کی روٹی سے بھی جو ہے وہ ترس کے اس کو ملتی ہے اور بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں ہوتی. تو یہ اشرافیہ کی جو مراعات ہیں اس کے بارے میں جو ہے وہ آپ کے منشور میں کیا شامل ہے؟ سر اس میں یہ ہے کہ اشرافیہ ہمارا جو بھی گزٹیڈ آفیسر ہوگا, جنرل کرنل ہوگا, ہم لوگ ایک ایسا بل پاس کروائیں گے جس میں بڑا پراپرلی یہ ہوگا کہ ان کا جب ریٹائرمنٹ ہو تو یہ 2 سال ملک سے باہر نہیں جا سکتے اور ان کا پراپر طریقے سے آڈٹ ہوگا کہ بھائی آپ کی سیلری ہے 40,000 50,000 تو آپ کے پاس یہ لاکھوں کروڑوں اور اربوں روپے کیسے آئیں, اس کا ایک پراپر آڈٹ ہو اور ہم اس آڈٹ سسٹم کو ذرا متحرک کریں گے. اس کے علاوہ جو ہے وہ پاکستان کو صوبوں اور مختلف جو ہے روایتوں اور دیگر کئی وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ بانٹ دیا گیا ہے, یعنی کہ جو ایک اجتماعیت ہے, جو یونٹی ہے, جو آپسی جو ہم آہنگی ہے اس کو تقسیم کر دیا گیا ہے تاکہ یہ پاکستان کمزور ہو سکے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ جو پاکستان میں باہمی اتفاق ضروری ہے؟ سر قائد اعظم کی وفات کے بعد نا ہمیں ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی پہ چلا دیا گیا ہے اور عام لوگوں کو نا مختلف فرقوں میں, مختلف برادریوں میں نا بانٹ دیا گیا ہے. تو ہم تو شروع دن سے یہ کام کر رہے ہیں کہ پاکستانی ایک قوم بن کے یکجا ہو کے جو ہے وہ اپنا جو ہے ایک مورال دنیا میں نا ذرا اچھے طریقے سے شو کریں. آج دنیا ہمیں بیکاری کے نام سے جانتی ہے. وہ وجہ کیا ہے کہ ہماری حرکتیں کچھ ایسی ہیں, ہمیں تقسیم کیا گیا ہے. جہاں پہ میرا ایک جوان اچھا کام کر رہا ہے وہاں پہ دوسرا برا کر رہا ہے, تو وہ چیز ہم جو ہے وہ نکالنے کے چکر میں ہمیں شیعہ سنی وابی دیوبندی کے جو ہے وہ ٹیگز لگا دیے گئے ہیں. ہم اپنا ایک نظریہ لے کے چل پڑے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک قوم بن کے جو ہے وہ چیزوں کو آگے لے کر چلنا چاہیے اور ہماری جو پاک فوج ہے اس کے ساتھ بھی شانہ بشانہ کھڑے ہونا چاہیے. آج دیکھیں آپ کوئی نیگیٹیوٹی کی طرف جا رہا ہے پاک فوج کے اگینسٹ, تو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیب نہیں دیتی ہے. اداروں کے خلاف جو ہے وہ زبان درازی یہ مناسب نہیں ہوتی. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا تعلق چونکہ آزاد کشمیر سے ہے اور آپ کی جو نظریاتی پارٹی ہے یہ پاکستانی پارٹی ہے, تو آزاد کشمیر کے لیے آپ کا کیا منشور ہے اور کشمیر پالیسی پہ آپ کا کیا منشور ہے؟ سر ایک تو
آزاد کشمیر بھی پاکستان کا ایک حصہ ہے، ریاست ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو کشمیر پہ پالیسی ہے، خاص کر کے مقبوضہ کشمیر پہ تو، اور سیم یہ تقریباً کشمیر کے لیے کہ کشمیر کشمیریوں کا ہے۔ ہم لوگ جب انشاءاللہ تعالیٰ اقتدار میں آئے تو ہم لوگ ریفرینڈم کروائیں گے، جس میں ہر بندے کو ایک حق ہوگا کہ وہ اپنا ووٹ کاسٹ کر سکے کہ وہ کشمیر میں آزاد خود مختار رہنا چاہتا ہے یا پاکستان کے ساتھ ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ تو ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ وہ ریفرینڈم کروائیں گے تاکہ جو ہے یہ چیز کلیئر ہو سکے کہ کشمیر میں ہم لوگ پاکستان کے ساتھ جانا چاہیں گے، ہم آزاد خود مختار رہنا چاہیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح مقبوضہ کشمیر میں دیکھیں تو ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بھی اقوام متحدہ میں جا کے اس چیز کو بڑا کلیئرلی بات کریں گے کہ ہمیں جو ہے جو ہمارا دوسرا مقبوضہ کشمیر ہے اس کو انٹرنیٹ جو اس کا کیس چل رہا ہے UN میں، اس کو ذرا کلیئرلی اس کا معاملہ ختم کیا جائے کہ وہ ہمارا ہی ایک حصہ ہے تو وہ ہمیں کم سے کم ملنا چاہیے۔ یعنی کہ آپ کا کہنا ہے کہ ویسے بھی جو ہے ہمارے اس پار بسنے والے جو مائیں بہنیں اور بزرگ ہیں وہ آزاد کشمیر اور پاکستان کے سیاستدانوں کی طرف اور عوام کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کب یہ ہماری مدد کو آئیں گے۔ تو کشمیری خاص طور پر کسی بھی سیاستدان کی سیاست تب تک مکمل نہیں ہوتی جب تک جو ہے وہ مسئلہ کشمیر پر اپنا ٹھوس موقف نہیں رکھتا۔ تو آپ کا کیا کہنا ہے کہ آپ کی جو پارٹی ہے یہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کوئی خاطر خواہ اقدامات اٹھائے گی؟ دیکھیں بھائی جان، آج سے پہلے جتنے بھی سیاستدان گزرے انہوں نے عوام کو صرف ایک چورن بیچا ہے کشمیر کے نام پہ۔ پاکستان نظریاتی پارٹی کا موقف یہ ہے کہ جب انشاءاللہ تعالیٰ ہم اقتدار میں آئے تو پاکستان کا جو وزیر خارجہ ہے یا وزیر دفاع ہے وہ پیچھے بیٹھے گا، اور کشمیر کا جو وزیر اعظم صدر ہوگا وہ آگے بیٹھے گا اور وہ اپنا مسئلہ خود بیان کرے گا۔ تاکہ ایک چیز چھوٹی سی مثال ہے کہ جب ایک جسم میں ایک بچے کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کی وہ تکلیف ماں سمجھ سکتی ہے، ایسے ہی ٹھیک ہے۔ تو ہم اپنا جو ہے معاملہ وہ خود اپنا کیس خود لڑ سکتے ہیں، نہ کہ ہمیں کو پاکستان کے بندے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے جو اس پار بھائی ان کی کیا سچویشن ہے۔ آج بھی وہ مائیں بہنیں صبح دیکھ رہی ہوتی ہیں، رات کو سوتی ہیں، صبح اٹھ کے وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ شاید کوئی محمود غزنوی آ جائے اور ہمیں آزادی دلوا دے۔ اس میں تو کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر میں بسنے والے جو کشمیری ہیں ان کا وکیل ہے اور اس نے وکالت کا حق ادا کیا ہے، چونکہ آپ کی پارٹی کا منشور بھی یہی ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ آزاد کشمیر میں چہم گوئیاں ہو رہی ہیں رینجز کے قیام کی، وزیر اعظم صاحب نے آج ایک بیان بھی دیا، تو اس حوالے سے آپ کا بطور سیاسی کارکن کیا بیان ہے؟ سر دیکھیں، رینجن کے قیام کو تو ہم لوگ مسترد کرتے ہیں، کیونکہ آزاد کشمیر ایک خود مختار ریاست ہے تو اس میں رینجرز کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ہمارا آزاد کشمیر جو پولیس ہے وہ اس پہ امن و امان کی سچویشن کو برقرار رکھنے کے لیے ایک اچھا کلیدی کردار ادا کر رہی ہے۔ تو مزید میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر پولیس کو جو ہے وہ مزید جو ہے وہ ان کو کورس کروایا جائے، ایک پراپر جو ہے پروفیشنلی ان کو فیلڈ میں اتارا جائے۔ رینجرز کی جو تعیناتی ہے اس کو ہم لوگ اس میں یہ بھی ہے نا کہ یہ مقامی نوجوانوں کو ایک تو ملازمتوں کا موقع ملے گا، ریونیو جنریٹ ہوگا، دوسرا یہ ہے کہ امن و امان کو مزید وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کا جس طرح سے آج بیان سامنے آیا ہے ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ جو سارے جو ریاستی نوجوان ہیں انہی کو جو ہے سامنے لایا جائے گا، تو اس میں مذائقہ تو کوئی نہیں ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ سر اس میں دیکھیں نا، ایک تو کرنٹلی سچویشن نہیں ہے کہ رینجرز کا قیام عمل میں لایا جائے، دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ رینجرز کا قیام نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے اسکولوں کو جو ریونیو رینجرز پہ جائے گا وہ ہمارے اسکولوں کالجوں اور جو محکمہ پولیس ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے لگا دیں، سمپل سی بات ہے۔ رینجرز نے بھی وہی کام کرنا ہے، لوکل پولیس نے بھی وہی کام کرنا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ رینجرز کا ایک مخصوص کوٹا جو ہے وہ پنجاب اور پاکستان کی طرف جائے گا، تو کشمیر میں وہ چیز نہیں ہوتی۔ آپ کو خود بہتر جانتے ہیں کہ سفارشی کلچر برسرانہ عروج پہ ہے، تو وہ بڑا مشکل ہو جائے گا پراپر نہ اس کو میرٹ کی بنیادوں پہ لانا، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے۔ آخری سوال کا جواب دیجیے گا پھر ہم جو ہے وائنڈ اپ کی طرف جائیں گے۔ ہمارا جو تھانہ کچہری کلچر ہے جس میں جو ہے وہ ایک غریب آدمی جو ہے وہ پس جاتا ہے اور پیسے والا جو ہے وہ بآسانی سارے معاملات سیٹل ڈاؤن کر لیتا ہے، تو آپ کی پارٹی کا منشور تھانہ کچہری کلچر کے خاتمے کے لیے کچھ ہے؟ جی، ہمارے منشور میں بڑا واضح طور پہ کیٹاگوریکلی لکھا گیا ہے کہ
ہم انشاءاللہ تعالیٰ تھانہ کچہری کلچر کو ختم کریں گے. ختم کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ تھانے اور کچہری ختم کر دیں گے, لیکن اس میں جو کلچر چل رہا ہے عوام لوگ اس کو ختم کریں گے. جیسا کہ کوئی ایک بااثر آدمی ہے, اس کے کسی ووٹر سپورٹر پہ کوئی FIR ہوتی ہے, کوئی کچھ ہوتا ہے, تو وہ جناب ایک کال کرے گا, اس پہ جناب جو متعلقہ SHO صاحب ہوں گے وہ اس پہ کارروائی نہیں کریں گے چونکہ پریشر آ جاتا ہے. تو ہم لوگ اس کلچر کو خلاف ہیں اور ہم لوگ اس کو ختم کریں گے. اور ہم لوگ صرف اسی چیز کو مطلب دیکھیں گے کہ غریب اور امیر دونوں کے لیے قانون ایک جیسا ہونا چاہیے. قانون کے ترازو جو دونوں ہیں وہ دونوں کے لیے ایک جیسے ہونے چاہیے. اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیے گا کہ آزاد کشمیر, اور اس وقت آپ میرپور میں موجود ہیں, تو میرپور میں آپ نے نوجوانوں کو انگیج کرنے کے لیے اور اپنی پارٹی کو متعارف کروانے کے لیے کون کون سی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ آپ نے جاری رکھی ہوئی ہیں؟ دیکھیں, ہم لوگوں نے پریویسلی بھی رمضان سے پہلے ہم نے مختلف سیمینارز کروائے ہیں اور مختلف قسم کے جو احتجاج ہیں ان میں بھی شرکت کی ہے, عوامی ایکشن کمیٹیوں کے ساتھ بھی تعاون کیا ہے. اور اسی طرح اب جو فردرلی ہے انشاءاللہ تعالیٰ, ایک تو آگے الیکشن آ رہے ہیں, اس کی بڑی بھرپور تیاری کر رہے ہیں اور بھرپور طریقے سے اپنے جو امیدوار ہیں ان کو میدان میں لائیں گے, چونکہ جیت ہار تو کھیل کا حصہ ہے. ہم لوگ انشاءاللہ لڑیں گے, کیونکہ کچھ جنگیں ایسی ہوتی ہیں جو جیت ہار کی غرض سے نہیں لڑی جاتی, تو ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ لڑیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ نظریہ پاکستان اور اپنا مسئلہ فلسطین کے لیے ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ جلد آزاد کشمیر کے جتنے اسکول کالجز ہیں ان میں سیمینار آرگنائز کروانے جا رہے ہیں. اس میں جو ہمارے نوجوان ہیں ہم لوگ ان کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ آئیں ہمارے ساتھ چلیں, وہاں پہ نظریہ پاکستان اور مسئلہ کشمیر دونوں پہ جو ہے ہم لوگ اس کو مسئلے کو اجاگر کریں تاکہ ہماری قوم ذرا ان دو معاملات میں باشعور ہو سکے. مجھے آخر میں یہ فرمائیے گا کہ آپ اپنے ووٹرز کے لیے آزاد کشمیر, ضلع میرپور اور دیگر پورے آزاد کشمیر میں جو ووٹر ہے وہ اس کو آپ کیا پیغام دیں گے, وہ آپ کو ووٹ کیوں دے, اور آپ بدلے میں جو ہے وہ آپ نے اپنا پورا جو گفتگو میں اپنا منشور بیان کیا, آخر میں اپنے ووٹر کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ سر, ایک تو اپنے ہمارے جو نوجوان ہیں یا ووٹرز ہیں ان کو ہمارا 2-3 سمپل سی چیزیں ہیں کہ دیکھیں, پاکستان اس وقت آزاد اور خود مختار ہوگا جب ایک پارٹی جو اس کا نظریہ ایک اچھے طریقے سے ڈیولپ ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ ہم لوگ اس وقت آزاد کشمیر کے لوگ خود مختار ہوں گے جب آزاد کشمیر کی جو ہے وہ بات کرنے والے لوگ, اس کو چلانے والے لوگ جو ہے وہ ایک پراپر طریقے سے جو ہے وہ ہوں گے, ان کو شناسائی ہوگی اور پڑھے لکھے نوجوان آگے آئیں گے, تب جا کے آزاد اور خود مختار ہوں گے. اور نوجوانوں اور جو ہمارے ووٹرز ہیں ان کے لیے ایک چھوٹی سی غزل ہے کہ کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے, وہ تم کو خوف دلائیں گے, جو ہے وہ بھی کھو سکتا ہے, اس راہ میں ہیں رازن اتنے, کچھ اور تو یہاں اکثر ہوتا ہے, پر تم جس لمحے میں زندہ ہو یہ لمحہ تم سے زندہ ہے, یہ وقت پھر نہیں آئے گا, اپنی کرنی کر گزرو, جو ہوگا دیکھا جائے گا. تو دیکھیں, آپ کی آزاد کشمیر کی یہ اپنی پارٹی ہے, نوجوانوں کی اپنی پارٹی ہے, پاکستان نظریاتی پارٹی. آپ لوگ ہمیں ووٹ کریں, آج جو نوجوان ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں, اسکول کالجز یونیورسٹیز میں پڑھنے والے, تاکہ ہم پاکستان کے لیے آزادی اور خود مختاری کے لیے ایک جدوجہد کر سکیں. میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا. آپ نے آخر پہ جو ہے وہ ایک بڑی بہترین غزل بھی سنائی. ناظرین محترم, آج کے یہ نشست میں جو ہے وہ انتہائی خوبصورت گفتگو ہوئی ہے. نوجوان جواد اسد راجہ صاحب میرے ساتھ موجود تھے, نظریاتی پارٹی نظریاتی پاکستان پارٹی کے جو مرکزی مجلس عاملہ ہے اس کے چیئرمین ہیں, جنرل سیکرٹری ہیں آزاد کشمیر کے, اور انہوں نے اپنا آج پورا منشور سامنے رکھا ہے اور اپنے ووٹرز کو گزارش کیا ہے کہ ہمارا ساتھ دیں. اور چونکہ پاکستان اور آزاد کشمیر کی جو بھاگ دوڑ ہے سیاسی حوالے سے, جب تک یہ نوجوان نہیں سنبھالیں گے تب تک جو ہے وہ تبدیلی ممکن نہیں ہے. تو انہوں نے جو ہے وہ اپنی تفصیل کے ساتھ اپنے منشور کو بیان کیا ہے.